من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 تا 22 آپ حضرات کے سامنے تلاوت۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 تا 22 آپ حضرات کے سامنے تلاوت۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ان الدین بے شک دین عند اللہ اللہ کے ہاں الاسلام اسلام ہے، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب الا من بعد ما جاءہم العلم مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس آ پہنچا علم، بغیم بینہم آپس میں سرکشی کرتے ہوئے، آپس میں ضد رکھتے ہوئے، ومن یکفر اور جو شخص انکار کرے گا بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب تو بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والے ہیں۔ فإن حاجوک پھر اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، فقل اسلمت تو آپ کہہ دیجئے میں نے جھکا دیا، میں نے فرما برداری اختیار کر لی، وجہیہ للہ اللہ ہی کی رضا کے لیے، میں نے اسلام اختیار کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، ومن اتبعن اور ان لوگوں نے جنہوں نے میری پیروی کی، وقل للذین اور اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جن کو دی گئی کتاب، والامیین اور ان پڑھ لوگوں کو اسلمتم
کیا تم مسلمان ہو چکے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ مسلمان ہو جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تحقیق وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ لوگ منہ پھیریں، روگردانی کریں، پشت پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالی بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یکفرون بآیات اللہ، انکار کیا اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کیا نبیوں کو، بغیر حق، ناحق طور پر، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط من الناس، جو لوگ حکم کرتے ہیں لوگوں کو انصاف کا، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کے لیے ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں کہ حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے، اکارت ہو گئے ان لوگوں کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کل انہی آیات میں سے پہلی آیت 19 نمبر کا ایک جز، ان الدین عند اللہ الاسلام کی کچھ تفسیر بیان کی۔ تو اس آیت کریمہ کی جو کل تفسیر بیان ہوئی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ نے دین جو ہے اسلام، اس کو اس امت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ پختہ بات یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین وہ اسلام ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ پوری دنیا کے کسی مذہب کی، کسی دین کی اللہ کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں، کوئی فوقیت نہیں۔ تو اسلام ہی وہ واحد دین ہے کہ جو اسے اختیار کرے گا وہی اللہ کے ہاں معتبر ہے، وہی میرے رب کے ہاں مقبول ہے، وہ اسی کی میرے رب کے ہاں اہمیت ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام کے سوا کوئی اور دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر میں نے یہ بتلایا کہ الیوم اکملت لکم، چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کی تکمیل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، جس سے مزید اس آیت کریمہ کے حصے کی وضاحت ہو جاتی۔ پھر اس اعتبار سے اس اسلام کا پھر دین کی تعریف یہ ہوئی کہ دین اللہ کی نظروں میں وہ مقبول ہے جو اسلام ہے، جو کامل ہے اسلام کی صورت میں، اکمل ہے اسلام کی صورت میں، نجات دینے والا ہے اسلام کی صورت میں، پسندیدہ ہے اسلام کی صورت میں۔ تو پھر اب یہ تعریف ہوئی دین اسلام کی کہ اسلام اس دین کو کہتے ہیں جو دین کامل ہو، اکمل ہو، پسندیدہ ہو، مقبول ہو، اکمل ہو، نجات دلانے والا ہو، ایسے دین کو دین اسلام کہتے ہیں۔
تو اس تعریف کو سامنے رکھ کر پھر یوں تعریف کرتے ہیں کہ ان الدین المرضیہ، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین وہ اسلام ہے، دین اسی کو پسند کیا گیا ہے جو اسلام کی صورت میں، تو یہ وضاحت ہوئی۔ تو اس تعریف کی روح سے تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام مسلمان تھے، فرما بردار تھے۔ تو اسلام، مسلمان کا معنی کیا ہے؟ فرما برداری اختیار کرنا، جھکا دینا۔ تو تمام کے تمام پیغمبروں نے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا تھا، اپنے رب کی فرما برداری اختیار کی، اپنے رب کے اتباع اختیار کی، اپنے رب کی جو ہے سامنے پوری طرح اپنے آپ کو جھکا دیا، تمام کے تمام پیغمبر۔ تو اللہ رب العزت نے ہر دور میں، گزشتہ زمانوں میں، ہر دور میں اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے اور ہر قوم کی طرف پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور ہر پیغمبر کا اپنا ایک کلمہ تھا، اور اس دور میں ان قوموں کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے انہی کے کلمے کو پڑھ لینے میں نجات تھی، ان کے کلمے کے علاوہ کسی اور کلمے کو پڑھ لینے میں نجات نہ تھی۔ اگر نجات تھی اور اس دین قبول تھا تو انہی پیغمبروں کے کلمے کو پڑھ لینے کی بنا پر دین قبول تھا اور دین میں نجات تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور وہ سب کے سب برحق پیغمبر تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو کلمہ ملا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، جو اس کلمے کو پڑھتا اس زمانے میں وہی مسلمان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کلمہ ملا، لا الہ الا اللہ نوح صفی اللہ، نوح نجی اللہ، جو اس کلمے کو پڑھے گا ان کے زمانے کے اندر جس نے پڑھا وہی نجات پانے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، جو اس کلمے کو جس نے پڑھا اس زمانے میں ان کی قوم میں سے اللہ رب العزت نے اس کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ، کہ جو اس کلمے کو پڑھتا اللہ رب العزت نے اسی کے لیے اس کے نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ان کے زمانے میں ان کی قوم میں سے جن لوگوں نے اس کلمے کو پڑھا میرے رب نے انہی کے لیے نجات کی خوشخبریاں عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جن لوگوں نے بھی اس کلمے کو پڑھا میرے رب نے انہی کے لیے نجات عطا فرمائی۔ آخر الزمان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک قوم کے لیے نہیں آئے، ایک قبیلے کے لیے نہیں آئے، ایک خاندان کے لیے نہیں آئے، ایک علاقے کے لیے نہیں آئے، ایک شہر کے لیے نہیں آئے، ایک ملک کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، مخلوقات کے لیے پیغمبر اور رسول بن کر آئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں تمام لوگوں کے لیے رسول اور پیغمبر بن کر آیا ہوں، رسول اور پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ تو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور پیغمبر بن کر آئے۔ تو اب قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے، جنات میں سے جو شخص بھی اس کلمے کو پڑھے گا جو میرے رب نے جس طرح دوسرے پیغمبروں کو عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ رب العزت اسی کو نجات عطا فرمائیں گے، وہ اسی کو نجات عطا فرمائیں گے جو اس کلمے کو پڑھے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ لے کر آئے۔ تو اب اس کلمے کو جو پڑھے گا، صدقے دل سے اقرار کرے گا، وہی اصل مسلمان ہوگا۔
اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرے گا، وہی اصل مسلمان ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے مدینہ المنورہ میں ہجرت کر مکہ المکرمہ سے، تو مدینہ المنورہ میں چونکہ اہل یہود کا غلبہ تھا، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع یا مشرکوں کا بھی مشرکین کی بھی تعداد تھی اوس اور خزرج کی صورت میں، تو یہ ان لوگوں کا یہودیوں کا غلبہ تھا۔ مشرک لوگ کم تھے، یہودی زیادہ تھے، یہ علم میں بھی بڑے ہوئے تھے، طاقت میں بھی بڑے ہوئے تھے، افرادی قوت میں بھی بڑے ہوئے تھے، ان کے پاس جو ہے ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے اور منڈیوں پر قبضہ تھا، تو تعداد کے اعتبار سے بھی یہ لوگ زیادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیوں کو یہ لوگ پڑھ چکے تھے، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، لیکن ہوا کیا؟ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے اسی کا آگے ذکر فرمایا، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب۔ کتاب کس کو دی گئی؟ اہل یہود کو، اہل نصارہ کو۔ یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی مدینہ المنورہ کے اندر، نصارہ کی تعداد کم تھی، اور ان سے بھی کم تعداد مشرکین کی تھی، کافروں کی تھی، تو اہل یہود کی تعداد زیادہ تھی۔ تو ان لوگوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا۔ علم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، سب یہ لوگ پڑھ چکے تھے اپنی کتابوں کے اندر، لیکن یہ لوگ سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بجائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے، کلمہ پڑھنے کے بجائے یہ لوگ ضد پر اڑ گئے۔ ان لوگوں نے سرکشی اختیار کی، بغیم بینہم، ان لوگوں نے سرکشی اختیار کی، بجائے کہ ایمان لاتے مسلمان ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ میں نے جس طرح پہلے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 400 سال قبل اہل یہود نے آ کر مدینہ المنورہ میں آ کر ان لوگوں نے اپنے ڈیرے جما لیے، اور ان کے بڑے اس وجہ سے آئے تھے کہ آخر الزماں پیغمبر چونکہ نشانیاں علامات پڑھ چکے تھے کہ آخر الزماں پیغمبر مکہ المکرمہ سے عرب کی سرزمین سے ہجرت کر عرب ہی کی سرزمین مدینہ المنورہ میں تشریف لائیں گے، اور اہل مدینہ جو ہے ان کی امداد کریں گے، نصرت کریں گے۔ تو جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوگی وہ بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے۔ تو ان کے بڑے جو تھے وہ اس وجہ سے آئے کہ ہم نبی آخر الزماں پیغمبر کی نصرت کریں گے، امداد کریں گے اور ان پہ ایمان لائیں گے۔ تو ان کے بڑوں نے آ کر اس وجہ سے مدینہ المنورہ میں آ کر اپنے قدم جمائے، لیکن آنے والی نسلیں بگڑ گئی اور ضد اختیار کر گئی، سرکشی اختیار کر گئی، اور ان لوگوں نے بجائے یہ کہ اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، تو پھر اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا۔ جہاد کے نتیجے میں بنو نذیر اور بنو قینقاع ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر جلا وطن ان لوگوں کو کیا گیا۔ بنو قریظہ جو ہے انہیں ذلت آموز شکست دے کر انہیں شکست دے کر فاتح بن کر مسلمان جو ہے واپس لوٹ کر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسی بات نہیں تھی کہ کم علمی تھی یا کم فہمی تھی اہل یہود کے پاس اس وجہ سے ایمان لے کر نہیں آئے، بلکہ فرمایا علم بھی پورا تھا، فہم بھی پوری تھی، لیکن یہ ایمان اگر نہیں لے کر آئے تو اس وجہ سے لے کر نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کو ضد تھی، سرکشی تھی، جان بوجھ کر یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو شخص بھی انکار کرے گا اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں مسلمان ہو گیا، میں نے فرما برداری اختیار کر لی، میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا اپنے رب کے سامنے، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے جھگڑا کیا، نصارہ نے جھگڑا کیا، مشرکین نے جھگڑا کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے اور اپنے ہدایت والے راستے پر لوگوں کو لاتے رہے اور ایمان کی توحید کی دعوت دیتے رہے اور فرماتے رہے کہ میں نے بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پوری طرح جھکا دیا، فرما برداری اختیار کر لی، اور میرے متبعین نے بھی پوری طرح اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا اور فرما برداری اختیار کر لی۔ اب اتباع کرنے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیش جو صحابہ اکرام تھے، اور تمام کے تمام حضرات صحابہ اکرام، پھر اسی طرح پر تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، فقہاء عظام، یہ جتنے بھی اکابرین امت ہیں، بزرگان دین ہیں، جن کا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب تر تھا، اتنا ہی ان کا ایمان، اتنا ہی ان کا تقوی، اتنا ہی ان کا اخلاص پوری کائنات کے لوگوں میں سب سے بڑھ کر تھا، پوری کائنات کے لوگوں میں سب سے اعلیٰ تھا، پوری کائنات کے لوگوں میں سب سے مضبوط تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان اور سلامتی اور پوری طرح اپنے رب کی فرما برداری کی گواہی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین نے بھی گواہی دی، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب لوگوں کی میرے نبی نے گواہی دی کہ وہ سب کے سب میری اتباع کرنے والے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پوری طرح جھکا دینے والے ہیں۔ تو فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ لوگ مسلمان ہو چکے، فرما برداری اختیار کر لی، تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، اصل ہدایت پر یہی لوگ ہیں، اصل ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں، اور جنہوں نے اتباع نہیں کی اور فرما برداری اختیار نہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو نہیں پڑھا، تو یہ لوگ گمراہی میں ہیں، یہ لوگ ہدایت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے ہادی بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلانے والے ہیں، ہدایت کے راستہ بتلانے والے ہیں کہ یہ ایمان کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں زبردستی ایمان کو ٹھونسنے والے نہیں ہیں، ہدایت کا راستہ دکھلانے والے ہیں، ہادی بن کر آئے ہیں، نہ یہ کہ دلوں میں زبردستی ایمان کو دھکیل دینے والے بن کر آئے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بن کر آئے کہ ہدایت کا راستہ دکھلانے والے بن کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، آپ کا ذمہ تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، واضح طور پر پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں زبردستی آپ ایمان کو اتار دیں، ان کے دلوں میں آپ ایمان کو منتقل کر دیں، آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلا دیں، غلط اور درست راستے ان کو جب دکھلا دیے، اب ان کو معلوم ہو چکا کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، گمراہی کا راستہ کون سا ہے، تو آپ کے ذمہ پہنچا دینا تھا، اور آپ نے اپنے اس حق کو پورا کر دیا۔ اب کوئی اگر روح گردانی کرے گا تو اللہ رب العزت اس سے خود ہی انتقام لیں گے، اور اللہ رب العزت خود ہی اسے سزا دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے، کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے، کون نبی کی اتباع کر رہا ہے، کون نبی کی اتباع سے روگردانی اختیار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے علم میں سب لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں میرے رب نے ایک وسیع ایک واقعہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ اگلے رکوع کی جو آیت کریمہ ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق طور پر، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم کرتے ہیں لوگوں کو، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے ایک بہت ہی بڑا وسیع درد آموز واقعے کو بیان کیا کہ ایک زمانے کے اندر چونکہ پہلے میں یہ بتلا چکا، اللہ رب العزت پہلے گزشتہ قوموں میں
بیک وقت کئی کئی پیغمبر ایک ہی زمانے کے اندر تشریف لاتے اور ایک ہی زمانے کے اندر بہت ساری قوموں کی طرف بسا اوقات ایک ہی زمانے میں پیغمبر تشریف لاتے، تو ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ اس ایک زمانے میں 43 قوموں کی طرف میرے رب نے 43 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ 43 قوموں کی طرف 43 پیغمبروں کو میرے رب نے مبعوث فرمایا کہ جا کر ان کو ہدایت ایمان کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو، اور انہوں نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور ان لوگوں کو سمجھایا کہ ایک رب کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے تو تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے اور جو ہے اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے ان لوگوں کو سمجھایا، تو پھر وہ لوگ ان لوگوں نے رد عمل ان لوگوں کا کیا ہوا؟ ان لوگوں کا رد عمل یہ ہوا کہ سب کے سب لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر مشورہ کیا کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ ہر وقت ہمیں تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہمیں جو ہے وعیدات سناتے رہتے ہیں اور جو ہے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، دن ہو رات ہو، اجالا ہو اندھیرا ہو، صبح ہو شام ہو، ہر وقت یہ تبلیغ ہی کرتے رہتے ہیں، ہمیں کیوں نہ ان لوگوں سے نجات حاصل کی جائے اور ان لوگوں کو قتل کیا جائے۔ تو ایک ہی دن کے اندر 43 پیغمبروں کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ 43 پیغمبروں کو ایک دن کے اندر ان لوگوں نے شہید کیا۔ تو ان پیغمبروں کا دفاع کرتے ہوئے ان کے جو متبعین تھے ان کی تعداد تقریباً 170 تھی۔ 170 لوگ جو ہے ان کے تحفظ کے لیے دفاع کے لیے نکلے، تو ان بدبختوں نے ان لوگوں کو بھی نہ چھوڑا اور ان کے متبعین کو بھی شہید کر دیا۔ تو ایک دن کے اندر 43 پیغمبر شہید کیے گئے، اور ان سارے کے سارے پیغمبروں کو ان لوگوں نے ناحق طور پر شہید کیا۔ ناحق طور پر، حق کے طور پر بھی کسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ شریعت اسلام کا اندر تین جو ہے وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن کی بنا پر جو ہے ضمناً قتل کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص مسلمان تھا، مسلمان ہو کر دوبارہ مرتد ہو گیا، دین اسلام سے پھر گیا، تو ایسے شخص کی 3 دن اصلاح کی جائے گی، اس کے جو اعتراضات ہیں وہ ختم کیے جائیں گے۔ اگر 3 دن کے بعد اس کی اصلاح نہ ہو سکی تو پھر اس شخص کو ضمناً قتل کیا جائے گا، جو شخص مرتد ہو جائے۔ نمبر 2، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو ایسے شخص کو کیا ہے؟ شریعت اسلام میں ایسے شخص مرد کی یا عورت کی سزا قتل ہے۔ نمبر 3، اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا، جان بوجھ کر، تو اللہ رب العزت نے ایسے شخص کے لیے سزا کیا مقرر کی شریعت اسلام میں؟ کہ ایسے شخص کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ تو یہ 43 پیغمبروں نے العیاذ باللہ، نہ تو یہ ایسے تھے کہ یہ مرتد ہو چکے ہوں، العیاذ باللہ، نہ یہ ایسے تھے کہ انہوں نے زنا کیا ہو، العیاذ باللہ، نہ یہ ایسے تھے کہ انہوں نے ناحق طور پر کسی کو قتل کیا ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کی ان تمام برائیوں سے حفاظت فرمائی تھی۔ تو ان لوگوں نے جان بوجھ کر ان پیغمبروں کو قتل کیا صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کی اصلاح کرتے، لوگوں کو جنت کی دعوت دیتے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے، لوگوں کو ایک رب کی پیروی اختیار کرنے کی، عبادت کرنے کی دعوت دیتے۔ تو اس کے ضمن میں نتیجتاً ان لوگوں نے ان پیغمبروں کو شہید کیا، ان پیغمبروں کو قتل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی واقعے کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق طور پر، ویقتلون الذین، اب یہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یہاں پر وہ 43 انبیاء کرام علیہ السلام آ گئے جن کو ان کے قوموں نے شہید کیا ایک ہی دن کے اندر۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کیا ان لوگوں کو جو حکم کرتے لوگوں کو انصاف کا۔ وہ 170 جو دفاع میں نکلے اپنے پیغمبروں کی، تو ان لوگوں کو بھی شہید کر دیا۔ ان کا اس آیت کریمہ کے ضمن میں ان کا تذکرہ آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو دردناک عذاب کی۔ بھلا عذاب کی بھی کوئی خوشخبری ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تنزن یہ لفظ لے کر آئے کہ ان لوگوں کو تنزیہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے پیغمبروں کو شہید کیا، کہ ان لوگوں کو مزہ چکھایا جائے گا عذاب کا جو دردناک ہوگا، جو ہے کلیجوں کو پھاڑ دینے والا ہوگا۔ ایسے عذاب کا ان لوگوں کو مزہ چکھایا جائے گا جنہوں نے میرے پیغمبروں کو شہید کیا، جنہوں نے میرے پیاروں کو
قتل کیا نہ حق طور پر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ جو قتل کرنے والے تھے، پیغمبروں کو شہید کرنے والے تھے، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اپنی خواہشات کے اندر مغلوب ہو کر وہ لوگ ایسے سنگ دل ہو گئے، انہوں نے اپنے ایمان کی پرواہ نہ کی۔ جو بدبخت پیغمبروں کو شہید کرنے والے تھے ان کا ساتھ دیا، اور ان ایمان والے لوگوں میں سے بھی لوگ جو ہے پھسل گئے اور پیغمبروں کو شہید کرنے میں بدبخت لوگوں کو ساتھ دیا۔ تو جو ایمان کی بنا پر ان کے اعمال درست تھے، ایمان کی بنا پر اللہ کے ہاں مقبول تھے، وہ سارے کے سارے ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کا ایمان ضائع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کا بھی تذکرہ کیا جو وہ ایمان والے تھے اپنے پیغمبروں پر، لیکن بدبختوں کا ساتھ دے کر پیغمبروں کو شہید کرنے میں پیش رہے، تو ایسے لوگوں کے بھی اعمال ضائع ہو گئے، ایسے لوگوں کے بھی اعمال ضائع ہو گئے۔ مصر کے اندر ایک بادشاہ گزرا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ وہ بادشاہ جو ہے اپنی سگی بھانجی پر فریفتہ ہو گیا، تو لوگوں نے خوب سمجھایا، اور حالانکہ اس کی بانڈیاں بھی تھی، لونڈیاں بھی تھی، بیویاں بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی سگی بھانجی پر وہ فریفتہ ہو گیا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا، تو دعوت کے لیے اس کے پاس تشریف لائے اور آ کر اسے دعوت دی کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ جو ہے اپنی سگی بھانجی پر فریفتہ ہو گئے، تو آپ ایسا نہ کریں، اگر یہ بات حق ہے، سچ ہے، تو وہ کہنے لگا تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ حالانکہ وہ بادشاہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتا تھا، ان کی رسالت کو تسلیم بھی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتا ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ اور ضمناً حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس بادشاہ نے قتل کرا دیا، شہید کرا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کے اعمال کو ضائع کر دیا، جس طرح ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے جو 43 پیغمبروں کو شہید کرنے کے لیے کافر مشرک دوڑ پڑے، اور ان کا ساتھ دینے والے کچھ ایمان والے بھی تھے جو ایمان رکھتے تھے ان پیغمبروں پر، تو ان کا ایمان ضائع ہو گیا پیغمبروں کو شہید کرنے کی بنا پر، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر لینے کی بنا پر اس مصر کے بادشاہ کا ایمان ضائع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں، نہ دنیا میں کوئی مددگار ہے نہ آخرت میں کوئی مددگار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان بدبختوں کی دنیا کو بھی ویران اور برباد کر دیا، آخرت بھی ان بدبختوں کی ویران اور برباد ہو گئی، پیغمبروں کو شہید کر لینے کی بنا پر، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال کو پوری طرح جو ہے ان کی حفاظت فرمائے، اور استقامت اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمد